تفسیر مدارک التنزیل کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے بے حد محبت تھی اور انہیں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ سوتیلے بھائیوں کو یہ بات بہت بری لگتی تھی اور وہ ان دونوں بھائیوں کو رنج و تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ بڑے 10 بھائی ان دونوں سے حسد کرتے ہیں، یہاں تک کہ سب بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان کو کس طرح گھر سے لے جا کر جنگل کے کنویں میں ڈال دیا جائے۔ اس منصوبے کی تکمیل کے لیے سب بھائی جمع ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور بہت اصرار کر کے شکار اور تفریح کا بہانہ بنا کر ان کو گھر سے کندھوں پر بٹھا کر لے چلے، لیکن جنگل میں پہنچ کر دشمنی کے جوش میں ان کو زمین پر پٹخ دیا اور سب نے بہت زیادہ مارا۔ پھر ان کا کرتا اتار کر اور ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک گہرے اندھیرے کنویں میں گرا دیا، لیکن فوراً ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کنویں میں تشریف لا کر ان کو غرق ہونے سے اس طرح بچا لیا کہ ان کو ایک پتھر پر بٹھا دیا جو اس کنویں میں تھا اور ہاتھ پاؤں کھول کر تسلی دیتے ہوئے ان کا خوف و ہراس دور کر دیا، اور گھر سے چلتے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو کرتا تعویذ بنا کر آپ کے گلے میں ڈال دیا تھا وہ نکال کر انہیں پہنا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس سے اس اندھیرے کنویں میں روشنی ہو گئی۔ یہ کرتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کو کنویں میں ڈال کر آپ کے پیرہن کو بکری کے خون سے لت پت کر کے اپنے گھر کو روانہ ہو گئے اور مکان کے باہر ہی سے چیخیں مار کر رونے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام گھبرا کر گھر سے باہر نکلے اور رونے کا سبب پوچھا اور پھر دریافت کیا کہ یوسف کہاں ہے، میں اس کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ تو بھائیوں نے روتے ہوئے کہا کہ ہم کھیلتے ہوئے دور نکل گئے اور یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا تو ایک بھیڑیا آیا اور بھائی کو کھا گیا۔ یہ ان کا کرتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اشک بار ہو کر اپنے نور نظر کے کرتے کو جب ہاتھ میں لے کر غور سے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ کرتا تو بالکل سلامت ہے۔ آپ ان لوگوں کے مکر اور جھوٹ کو بھانپ گئے اور فرمایا کہ بڑا ہوشیار اور سیانہ بھیڑیا تھا کہ میرے یوسف کو تو پھاڑ کر کھا گیا، مگر ان کے کرتے پر ایک ذرا سی خراش بھی نہیں، نشان بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے صاف صاف فرما دیا کہ یہ سب تم لوگوں کی کارستانی اور مکر و فریب ہے۔ پھر آپ نے درد بھری آواز میں فرمایا اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، اور جو باتیں تم بنا رہے ہو ان پر اللہ ہی کی مدد درکار ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کے سبب 40 سال تک انہیں یاد کر کے روتے رہے، یہاں تک کہ روتے روتے آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ آخر 40 سال بعد اللہ رب العزت نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیٹے سے اس حیثیت سے ملایا کہ وہ والی مصر تھے۔ دونوں باپ بیٹا طویل جدائی کے بعد ملے تو لپٹ کر دیر تک روتے رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پھر مصر میں 24 سال تک مقیم رہے۔ مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کی اے ابو القاسم، ہم آپ سے چند ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں جنہیں نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا، آپ ان کا جواب دیجئے۔ انہوں نے چند سوالات کیے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ تورات نازل ہونے سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کون سا کھانا اپنی ذات پر حرام فرمایا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں تمہیں اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی، کیا تم جانتے ہو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام شدید بیمار ہو گئے تھے، پھر ان کی بیماری طویل ہو گئی تو اللہ رب العزت کے لیے نظر مانی کہ اگر اللہ رب العزت انہیں اس بیماری سے شفا دے دے تو وہ اپنا پسندیدہ مشروب اور پسندیدہ کھانا اپنے اوپر حرام کر لیں گے، اور ان کا پسندیدہ کھانا اونٹوں کا گوشت اور پسندیدہ مشروب اونٹنیوں کا دودھ تھا۔ یہودیوں نے عرض کی جی ہاں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام سے دوستی تھی۔ ایک دن آپ تشریف لائے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا تم ملاقات کے لیے آئے ہو یا روح قبض کرنے؟
عرض کی صرف ملاقات کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ فرمایا مجھے ایک بات کہنی ہے۔ عرض کی ارشاد فرمائیے کیا بات کہنی ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا جب میری موت قریب آ جائے اور تم روح قبض کرنے کے لیے آنے والے ہو تو مجھے پہلے سے آگاہ کر دینا۔ ملک الموت نے عرض کی ٹھیک ہے، میں اپنی آمد سے پہلے آپ کے پاس 2-3 قاصد بھیج دوں گا۔ پھر جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت قریب آیا اور ملک الموت روح قبض کرنے پہنچے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم نے اپنے آنے سے پہلے قاصد بھیجنے کا وعدہ کیا تھا لیکن وہ تو نہیں آئے۔ عرض کی میں نے قاصد بھیجے تھے، پہلے آپ کے سیاہ بال سفید ہوئے، یہ پہلا قاصد تھا، پھر بدن کی چستی توانائی ختم ہوئی، یہ دوسرا قاصد تھا، بعد میں آپ کا بدن جھک گیا، یہ تیسرا قاصد تھا۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔